ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو 12 مئی کے حوالے سے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے ہوئی. آپ کو یاد دلانے کے لیے، اگرچہ سب کو معلوم ہے، آج بھی یوٹیوب پر دیکھیں، گوگل میں دیکھیں تو آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے کہ 12 مئی کو کیا کچھ ہوا تھا. کسی کے بارے میں کسی کی زبان سے فیصلہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خود دیکھیں، خود سمجھ لیں گے اور اس حوالے سے فیصلہ بھی خود کر سکتے ہیں. اور فیصلوں کا جب وقت آتا ہے تو ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیغام ہے کہ فیصلوں کے وقت پہ درست فیصلے ضرور کریں. ہمارے ساتھ ابھی لائن پر آ رہے ہیں بلال احمد قاضی صاحب بہاولپور بار کے. ان سے ہم گفتگو کریں گے انہی دو موضوعات پر کہ وہ تحریک میں بریک کہاں لگا اور کیا ہوا. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں بہاولپور بار کے رکن اور بہاولپور ہائی کورٹ کے ممبر بلال احمد قاضی صاحب. ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہاں کیا کچھ ہوا تھا. بلال قاضی صاحب، اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں، راہ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں کچھ سیاسی کارکن، کچھ عام لوگ جو 12 مئی 2007 کو جنرل پرویز مشرف کے اعلان کے بعد کراچی میں چیف جسٹس کے استقبال کے لیے نکلے تھے، انہوں نے جو شہر کی صورتحال دیکھی تھی اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور 12 مئی کے ہی موقع پر جو جنرل پرویز مشرف نے اسلام آباد میں اعلان کیا تھا کہ یہ عوامی طاقت کا مظاہرہ ہے، کراچی میں ہوا ہے. لیکن ہم آپ سے سوال یہ کریں گے کہ اسلام آباد میں جب آپ لوگ 14-15 جون کو مارچ لے کر گئے تھے، وہاں پر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی تھیں جس کے نتیجے میں اس روز اگر ایوان صدر تک وکلاء پہنچ جاتے تو یقینی طور پر یا تو کوئی فیصلہ ہوتا یا چیف جسٹس کی بحالی کا اسی روز اعلان ہوتا. لیکن ہمارے علم میں کچھ چیزیں آئی تھیں کہ وہاں سے 100 روپے کے ایک وکیل جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے وہاں وکلاء کو رات کو 2:30-3 بجے واپس جانے کو کہا. وہاں کیا ہوا تھا، ذرا ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ بیان فرمائیں گے؟ مظفر اعجاز صاحب، آپ بھی وہاں موجود تھے اور جب یکایک یہ بات بتائی گئی کہ 5 لاکھ کا یہ مجمع جو ہے اب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلا جائے، تو میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے شدید احتجاج کیا اس پر. جی اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ وہ بڑی فیصلے کی گھڑی تھی. یہ کس نے کہا تھا کہ لوگ گھروں کو چلے جائیں؟ جی یہی اعلان ہوا تھا. پہلے نواز شریف صاحب نے تقریر کر کے اس کے لیے گراؤنڈ بنایا اور اس کے بعد مظفر اعجاز صاحب یہ اعتزاز احسن صاحب نے اس کا فیصلہ فرما دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. تو وہاں پر جاننے سمجھنے والے لوگوں نے اس پر شدید احتجاج کیا، وکلاء نے اس پر شدید احتجاج کیا کہ آج فیصلے کی گھڑی ہے، ایک سو بڑا مجمع اسلام آباد میں جمع ہے جی، اور ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں فیصلے جو ہے نا وہ عوام کرتے ہیں، نہ ہجوم کرتے ہیں. یہاں پر جو فیصلے کرتے ہیں اس وقت تو وہ جی ہاں، تو اس وقت تو دونوں حلیف تھے. نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ فیصلے کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے. آپ جی، بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں. وہاں اس وقت تو دونوں حلیف تھے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. لیکن آج دونوں کے راستے جدا جدا ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لانگ مارچ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو اب جو چیف جسٹس کے جو ایک خاصا وقت گزر گیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں نے مل کر چیف جسٹس کی بحالی کے بعد سے اب تک عدلیہ کی بحالی کے جو نتائج ہیں، پاکستانی قوم کو وہ نتائج اور ثمرات ملے ہیں؟ قطعی نہیں. قوم تو اس میں کوئی پارٹی نہیں ہے بھائی. سچی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ لڑائی کسی اور کی تھی، آج بھی یہ لڑائی کسی اور کی ہے. قوم تو ہمیشہ کی طرح پس رہی ہے. یعنی اس وقت بھی پاکستانی قوم کو عدلیہ کی بحالی کے نتائج نہیں ملے. تو کیا یہ بات درست کہی جا سکتی ہے کہ چیف مل گیا، جسٹس ابھی تک نہیں ملا؟ چیف بھی ہمیں نہیں ملا، جن کو ملا تو ملا. اچھا، یعنی پاکستانی قوم دونوں سے ابھی تک محروم ہے. جی، دونوں سے محروم. اور اب جو دوبارہ ایک وکلاء نے اعلان کیا ہے کہ ہم اب کسی سیاسی جماعت کی جد و جہد میں شریک نہیں ہوں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ اب کسی قسم کے، یعنی چیف جسٹس نے ایک فیصلہ دیا وزیر اعظم کے خلاف اور اب اس فیصلے کے خلاف کچھ لانگ مارچ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، فیصلے پر عمل نہ ہونے کے خلاف، تو کیا وکلاء اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ وکلاء اس وقت، یہ بالکل ایک سیاسی تحریک ہے، ایک جماعتی تحریک ہے. وکلاء میں بہت سنجیدہ طبقے کا خیال ہے کہ دیکھیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پر کرپشن کے بہت سے الزامات ہیں، اور جب اتنے سارے الزامات ہوں تو ان میں سے بہت سے ٹھیک ہیں اور ان کی شہرت اچھی نہیں ہے. لیکن وکلاء کا یہ سوچا سمجھا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ آئین کے تحت نہیں ہو رہے، وہ کسی اور ضرورت، کسی اور مصلحت کے تحت ہو رہے ہیں، اور یہ بات وکلاء محسوس کر رہے ہیں اور اس پر احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ کوئی 1 2 4 نہیں.
جی جی سینکڑوں ہزاروں وکلا اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جو فیصلے آ رہے ہیں ان کا آئین سے ان کا قانون سے تو یہ تو ایک نیا موڑ رہی ہے صورتحال کے عدلیہ بحال ہوئی اور عدلیہ کے فیصلے کہیں اور سے اور کسی اور مقصد کے تحت ہو رہے ہیں. یہ وکلا یہ سمجھتے ہیں وکلا یہ سمجھتے ہیں. میں کسی خاص فیصلے کو وہ بالکل موضوع بحث نہیں بنانا چاہتا. جی بہتر. اور یہ میرا مقصد بھی نہیں کہ میں ان کی اس ٹیلی فونک ٹاک کے ذریعے جو ہے وہ ان کی سب کو نظر میں جاؤں، لیکن یہ بات محسوس کرتے ہیں وکلا کہ جو ہو رہا ہے وہ قانون کے مطابق نہیں، جو ہو رہا ہے وہ آئین کے مطابق. بہت شکریہ بلال قاضی صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے رابطہ کریں گے. آپ نے سنی گفتگو برجی صاحب بلال قاضی صاحب کی بھی، اور انہوں نے جو کچھ کہا دو باتیں. ایک تو یہ بتایا کہ جب جلوس پہنچ چکا تھا 9 جون کو چلا ہوا، 13-14 جون کو وہاں پہنچا اور رات کو دیر سے میاں نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی جس سے ایک فضا بنی، اور اس فضا کے بعد چودھری اعتزاز احسن صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ گھروں کو جائیں، اور پھر وکلا نے اس پر احتجاج کیا اور کہا کہ ہمیں واپس نہیں جانا، ہم یہ ایک مقصد لے کر آئے تھے. تو یہ کیا چیز ہوئی تھی؟ اب آپ کو اس پر کوئی رائے ہے؟ الگ دو رائے ہو سکتی ہیں کہ جو وکلا کی جد و جہد اور چیف جسٹس کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے اب لانگ مارچ کر رہے ہیں، ان پر ایک بات کی گئی ہے. کیا آپ کہتے ہیں سوال؟ ہاں نہیں، اس پہ تو وکلا نے واقعی بڑی قربانیاں بھی دیں اور سب لوگوں نے اس پہ کام کیا. سیاسی کارکنوں نے بھی وکلا کا ساتھ دیا. اصل میں تحریک سیاسی تحریک تو نہیں چلی تھی، وکلا ہی نے اس کو پہلے اٹھایا تھا. سیاسی کارکن ان کے ساتھ گئے تھے. اور آپ اگر یاد کریں تو مسلم لیگ نواز شریف صاحب کی جو تحریک تھی اور جو موو تھا وہ ایک دم اچانک ہو گیا تھا. یعنی پہلے سے کوئی بہت بڑی موو نہیں تھی، لیکن ایک دم اچانک ان کی موو ہو گئی اور بالکل اسی طرح سے اچانک واپس بھی ہو گئی. تو اصل میں ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ یہ ہے، اور شاید اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہے، کہ جو کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پبلک جس کے اندر انوالو ہوتی ہے، وہ اپنے منطقی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتی، اور اس کے نتیجے میں درمیان میں روکنے کی وجہ سے وہ جو لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے حقیقی پھل اور حقیقی ثمرات جسے آپ کہتے ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے. اس کیس میں بھی اس طرح سے ہوا ہے، اور اس وقت کی بحالی اگر ہوتی تو شاید نتائج زیادہ بہتر ہوتے، لیکن چونکہ اس بحالی کو اس وقت روک دیا گیا، اس تحریک کو واپس کر دیا گیا، پھر اس کو دوسری طرح سے اس کی بحالی ہوئی، اور اس میں گویا کہ جو اس وقت کی حکومت آئی سیاسی، اس کا بھی رول اس کے اندر شامل کرایا گیا اور دوسروں کا رول بھی شامل کرایا گیا. اس لیے کچھ تو اس کے اثرات عدلیہ پر بھی یقیناً پڑے ہوں گے، اور خود کچھ جن لوگوں نے اس کے اثرات کو ڈالنے کی کوشش کی ان کے اپنے مقاصد ہوں گے. اس لیے اس کے 100% حقیقی جو اثرات لوگوں تک پہنچنے چاہیے وہ نہیں پہنچ سکے. اور جیسا ابھی آپ نے سنا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو سمجھتے ہیں چیف بھی ہمیں تو نہیں ملا، جن کو ملا ہوگا ان کو ملا ہوگا، اور جسٹس بھی قوم کو نہیں مل رہا. تو یہ ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے کہ وکلا کے وہ نمائندے جنہوں نے اعتزاز احسن صاحب کے اس اعلان کے پر بھی احتجاج کیا تھا اور کوشش کی تھی کہ کچھ وکلا ایوان صدر کی طرف جائیں، لیکن ان کو ان نمائندوں نے مل کے اور آہستہ آہستہ اور میڈیا کی مدد سے کہ اب تو اعلان ہو گیا ہے، تو وہ لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں نہ چیف ملا ہے، نہ جسٹس ملا ہے، اور نہ ہی ہم کسی سیاسی تحریک کا حصہ بنیں گے. تو بڑی الارمنگ صورتحال ہے. ہاں اصل میں اس کے بھی کئی مقاصد ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا. میں تو صرف اتنی بات آپ سے کہتا ہوں کہ جو بھی لوگوں کی سوچ ہے، ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں ملا اور ہمیں یہ بھی نہیں ملا، لیکن بہرحال بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہ ملا ہو. عدلیہ چل رہی ہے، لوگوں کا اعتماد ابھی تک اس پر بحال ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی صورت اب بھی بن سکتی ہے تو وہ اس عدلیہ کی وجہ سے بن سکتی ہے. اس وقت لوگوں کا اعتماد حکومت پر سے اور اپوزیشن پر سے اٹھ چکا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جو چاہے اقتدار میں ہو چاہے اپوزیشن میں اپنے آپ کو کہتی ہو. اس وقت تو خیر ویسے بھی اقتدار اور اپوزیشن دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک ہی پارٹی یہ پتہ نہیں چل رہا، کبھی ایک جگہ ہوتے ہیں، کبھی الگ ہوتے ہیں، اور دونوں کام ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو بھی کیموفلیج کر دیا گیا ہے سسٹم کو بھی. اس لیے وہ بات اس طرح سے تو شاید اتنی صحیح نہ ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اب بھی کوئی چیز ممکن ہے
تو وہ شاید عدلیہ کے رول کی وجہ سے ممکن ہو پائے گی، ورنہ اگر یہ بھی رول پیچھے ہٹ جائے، بہت ہی مثالی چیز تلاش کرنا اس ماحول میں تو شاید بہتر نہیں ہوگا۔ اس لیے قاضی صاحب کی جو بات ہے وہ ٹھیک تو ہے ایک حد تک، لیکن 100% لیکن ظاہری بات ہے آپ کی رائے دوسری رائے ہے، ان کی رائے تیسری رائے ہے، اور ابھی اگر رشید رضوی صاحب سے بھی ہم نے کوشش کی تھی لیکن وہ ایک میٹنگ میں مصروف ہیں، ورنہ ان سے بھی رائے لیتے کیونکہ وہ سندھ بار کے صدر تھے اور یقیناً ان کی بھی ایک رائے خاصا رول تھا، بڑا اہم رول تھا، ان کا پیپلز پارٹی سے بھی قریبی تعلق رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں ان لوگوں کی رائے کے حوالے سے۔ صحیح ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ اب کیا ہوگا، عدالت نے فیصلے بہت سارے دیے ہیں، ان کو ایگزیکیوٹ موجودہ حکومت نہیں کر رہی ہے، قانونی بڑے مسائل پیچیدہ آ گئے ہیں کہ پھر ان کو کون ایگزیکیوٹ کرے گا۔ اور ایک سوال بھی اب ٹی وی چینلز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے کہ 15-16 مقدمات کی ایک فہرست کہ سپریم کورٹ نے ان مقدمات کا نوٹس لیا، ان مقدمات کا ہم فیصلے دیے، لیکن کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں آیا، ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ سپریم کورٹ کے خلاف ایک مہم چلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو پھر اب یہ کس کی ذمہ داری ہے، سیاسی کارکنوں کی، وکلاء کی، یا یہ کہ خود چیف جسٹس اور سپریم کورٹ اور وکلاء اور جو ججز ہیں وہ کھڑے ہو کے کوئی اس پر ایکشن لیں؟ کیا سیاسی کارکن اس حوالے سے کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سیاسی کارکنوں کے کیے بغیر تو کوئی شکل بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ جو حکومت ہے یا اپوزیشن ہے، جو ساری چیزیں ان کا رول تو سب کے سامنے ہے۔ میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی ایک بڑی موو نہیں بنتی ملک کے اندر اور عوام کو اٹھا کر کھڑا نہیں کر دیا جاتا اور ان کو اس وقت تک کھڑا نہیں رکھا جاتا کہ جب تک ان کے مقاصد کی تکمیل نہ ہو سکے، ان کے مسائل حل نہ ہو سکے، اس وقت تک نہ عدلیہ کچھ کرے گی نہ کوئی اور کچھ کرے گا۔ دیکھیں عدلیہ کا بھی معاملہ یہ ہے، تو مائنس پلس پوائنٹ تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن عدلیہ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ کراچی میں 50 یا 52 افراد جو مارے گئے، ان کا سبب یہ تھا کہ وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن عدلیہ کی بحالی کے بعد آج تک بے شمار کیسز پہ 100 موٹو ایکشن ہو گیا، لیکن اس مسئلے کے اوپر 100 موٹو ایکشن نہیں لیا۔ اس پر انہوں نے لیا تھا 100 موٹو ایکشن لیا، لیکن اس کا فیصلہ یہ دیا کہ حکومت ریفرنس بھیجے۔ نہیں، حکومت ریفرنس بھیجے تو 100 موٹو نہیں ہوا نا۔ آپ جس جگہ موجود تھے اور جہاں سے یہ بات واضح تھی کہ بھئی ان کو لے جا کے، بلکہ لوگوں کی تو رائے یہ ہے جو اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس دن وہ ان کو کہا گیا تھا کہ ہیلی کاپٹر میں چلے جائیں، اگر ہیلی کاپٹر میں وہ چلے جاتے تو وہ ہیلی کاپٹر ہی گر کر تباہ ہو جاتا، جیسے ماضی میں بعض جہاز اس طرح کے سارے ریکارڈ کے ساتھ تباہ کر دیے گئے، اس طرح سے شاید ان کے ساتھ بھی ہوتا۔ لیکن اس کا 100 موٹو ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریفرنس بھیجے نہ بھیجے، 100 موٹو ایکشن تو آپ لیں، آپ کو لینا چاہیے، فیصلہ کورٹ کی طرف سے آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو ایک ایسی شہادت ہے کہ یہ بتایا ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی عوامی تحریک کی ضرورت ہے، لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ 4 تحریکیں چل رہی ہیں۔ ایک نواز شریف صاحب کی تحریک ہے، ایک عمران خان صاحب کی تحریک ہے، ایک جماعت اسلامی نے بھی تحریک کا اعلان کیا، اور ایک پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم رائے بند کی طرف تحریک چلائیں گے، مارچ کریں گے۔ ان 4 تحریکوں کی موجودگی میں عدلیہ کی پشت پناہی والی تحریک کس کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں جو پارٹیاں ہیں ان کی تو اپنے اپنے جو مستقبل ہے اور پولیٹیکل جو ویژن ہے اس کے اعتبار سے وہ مستقبل میں، اب 5 سال ختم ہونے کو آ رہے ہیں، تو مستقبل میں کس کو کہاں ہونا چاہیے اور کس کو اقتدار میں ہونا چاہیے، کس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کے اعتبار سے لوگوں کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کی تحریک ان سب سے ایک مختلف تحریک ہے۔ جماعت اسلامی کی تحریک یہ ہے کہ وہ پاکستان کی آزادی کی تحریک ہے، عدلیہ کی بحالی کی تحریک ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی تحریک ہے، ایک ایسی حکمرانی جو پارٹی کی حکمرانی کی بجائے قانون کی حکمرانی قائم ہو جائے، اور جس طرح سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عدل جو ہے وہ اپنے خلاف ہو یا دوسرے کے خلاف ہو، عدل کو وہاں پر لایا جائے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں اور ان کی ساری باتیں ہو جائیں۔ اور یہی چیز ہے کہ جس کو قرآن اور سنت نے واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ تم گواہی دو، حق کی گواہی، چاہے تمہارے خلاف ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو، چاہے تمہارے عزیز اقارب کے خلاف ہو۔ یہ تحریک جو ہے یہ صرف جماعت اسلامی چلا سکتی ہے، اس لیے کہ اسے صرف اقتدار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسے اس چیز سے دلچسپی ہے کہ قرآن اور سنت کا نظام یہاں نافذ ہو۔ اس لیے اگر آج بھی کوئی اس کو نافذ کر سکتا ہو تو کر دے، لیکن وہ کوئی نہیں کرے گا۔ آپ تیار ہیں
ایسے فیصلوں کو جو عدلیہ نے دیے ہیں ان کی پشت پناہی کے لیے اور ہم جماعت پوری اسلامی عدلیہ اس کی کے پشت لیے پناہی کے لیے تیار ہیں. بہت ہمارے شکریہ سامنے آپ کا. واحد راستہ ہے کہ جو عدلیہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. اگر عدلیہ کی اس وقت شکست ہو جائے اور عدلیہ ختم کر دی جائے تو ہر چیز بالکل تہس نہس ہو جائے گی. اس ملک کے اندر انارکی ہوگی. اس لیے جو لوگ اس طرف جا رہے ہیں وہ دراصل ملک کو انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں. اس لیے عدلیہ کی پشت پناہی بہت ضروری ہے اس وقت. شکریہ بہت. برجیت صاحب، نور محمد صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا. ناظرین، آپ کا ابھی بہت برجیت شکریہ صاحب کہ آپ نے نے ہم لوگوں کو جو دعوت بات دی. کہی کہ عدل، تو قرآن بھی یہی فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل کرو، یہ تقوی سے بہت قریب چیز ہے. اور تقوی ہوگا، ڈرنے والی خدا خوف قیادت ہوگی، تو پھر عوام کو انصاف بھی ملے گا اور وہ فیصلے بھی ہوں گے اور ان فیصلوں پر عمل درآمد بھی ہوگا. اچھی امیدوں کے ساتھ، عدلیہ کی پشت پناہی کے ساتھ، عدلیہ کے فیصلوں کی پشت پناہی کے ساتھ اپنے میزبان مظفر اعجاز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.